نبی کریم علیہ السلام بائی دا وے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے، اونٹ بندھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے، ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔ اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی۔ محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو، اسے اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا، جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی، تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے۔ فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کرنا۔ یہ انداز تھا ان لوگوں، جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو۔ ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے۔ پتہ نا کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی، تو خیر مرغوں نے اذانیں پڑھنی چھوڑ دی۔ تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں، درد کی بات، یہ اذیت کی بات۔ یعنی وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، وہ دیس بھی کو دیس ہے۔ ہم جا کے اب بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی۔ کچھ جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے۔ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گدا ریڑھی پہ دفعہ سبزی بیچتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کنو بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدے کو بھی کھڑا کیا ہوا، اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو، اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ، کرسی نہ بناؤ۔ دو صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر، ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی کار خریدتا ہے نا، تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نا۔ تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا، تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی، تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے، پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ یہ ارجنی اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا، یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں، یہ چودراہٹ نہیں ہوتی، اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے، بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دو غلاموں کو، ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی، حکم دیا، فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو، اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو، پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو، کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے۔ عبداللہ بن مبارک نے نا کرائے پہ گھوڑا لیا تھا، کرائے پہ سواری لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو۔ اس نے کہا جی کس نے جانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے، میں نہیں جانا ہے۔ طے ہو گیا، آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا۔ جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا، کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے گا، یہ میرا خط ہے، اتنا وزن ہوتا ہے خط کا، یہ میرا خط ہے، فلاں آدمی کو دیجیے گا۔ تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل۔ گھوڑے کے